شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ یہی دل میں تمنا ہے حیات کی شان ہو جائے، ہماری قوم کا ہے نوجوان عثمان ہو جائے۔ اور اس شعر پہ سنیے گا، ملاحظہ فرمائیے۔ اگر قرآن و سنت کی ہو چنگاری کلیجے میں، اگر قرآن و سنت کی ہو چنگاری کلیجے میں۔ دوستو، میں اس تیسرے سے پہلے، شعر سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں خاص طور سے مسلم نوجوانوں اور اپنی قوم کی بہو بیٹیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، وقت اور حالات انتہائی نازک ہیں۔ قدم قدم پہ سڑکوں پر یہ وحشی اور انسانیت کی بھیڑیے تمہارے دھرم کا بلیک میل کرنے اور تمہارے جذبوں کا ایموشنل بلیک میل کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ اس لیے میں بہت ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے اندر، اپنی بچیوں کی رگوں میں اسلام کی حمیت اتنی جگا دیجئے، اسلام کی روشنی اتنی ان کے دلوں میں منور کر دیجئے، اور انہیں یہ بتا دیجئے کہ اسلام کی حقانیت کیا ہے۔ ابھی شیخ نے فرمایا نا کہ دنیا کے کسی بھی محاذ پہ پہنچ جاؤ، لیکن اگر کوئی شخص زندگی کے بہت سارے معاملات میں کہے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن اگر بات اسلام کیا جائے، بات قرآن کیا جائے، بات احادیث کیا جائے، بات شریعت اسلامیہ کیا جائے، تو ڈٹ کر کے کہنا کہ یہاں پر میں تم سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر یہ طاقت اور استقامت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرح ہمارے کلیجے کے اندر بھی اگر جاگزی ہو جائے، تو دنیا کے اندر کسی مائی کے لال کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو تمہارے ایمان سے سودا کر سکے۔ تو اس بات کی ضمانت دینا چاہتا ہوں۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ لبوں پر ہم سجا کر آئے تھے قرآن نکلے ہیں، وطن پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں۔ زمانہ چل تلا ہے جان لینے پر تو کیا کرنا، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور اسی جذبے کے تحت اپنے بچوں کو، قوم کی بہو بیٹیوں کو سیچنے کی ضرورت ہے۔ آئیے شعر پڑھتا ہوں اور اسی حوالے سے اپنے ایمان کی چنگاری کو روشن کیجیے گا اور مجھے دعاؤں سے نوازیے گا۔ ملاحظہ فرمائیے۔ یہی دل میں تمنا ہے حیات کی شان ہو جائے، اگر قرآن و سنت کی ہو چنگاری کلیجے میں، اگر قرآن و سنت کی ہو چنگاری کلیجے میں، تو پھر توحید کی عظمت پہ دل قربان ہو جائے۔ یہی دل میں تمنا ہے حیات کی شان ہو جائے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیے گا۔ یہی دل میں تمنا ہے حیات کی شان ہو جائے، نظر نیچی زیادہ میٹھی عمل صالح۔ یہ ہمارے بڑے محترم اور مکرم خطیب سرزمین بنارس سے چل کر کے یہاں تشریف لائے، ہمارے مہمان خطیب اور مشہور خطیب فضیلت الشیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ تعالی ہمارے بیچ تشریف لا رہے ہیں۔ ان کا بھی استقبال ہے، انشاءاللہ بہت جلد شیخ کا خطاب ہوگا۔ میں بہت عزت احترام کے ساتھ شیخ کا استقبال کرتا ہوں۔ آئیے، اب بہت زیادہ نہیں، 1 منٹ کا کام ہے، ایک شعر ہے، پیغام تک پہنچ چکا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ بیچ میں امتیاز دورانی صاحب ہمارے بیچ ہیں، وہ کچھ دیر رہیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد شیخ عبدالغفار سلفی صاحب
میں تمام منتظمین جلسہ کی جانب سے ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے انتہائی مصروف ترین اوقات میں سے جماعت، جمعیت اور قوم کے لیے وقت نکالا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر اجر دے اور زندگی کے تمام شرور و فتن سے محفوظ رکھے. آئیے شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. یہی دل میں تمنا ہے حیا کی شان ہو جائے، نظر نیچی زبان میٹھی عمل صالح اگر ہو تو، نظر نیچی زبان میٹھی عمل صالح اگر ہو تو، نظر نیچی زبان میٹھی عمل صالح اگر ہو تو، زمانے میں ہماری جی، زمانے میں ہماری جیت کا امکان ہو جائے، یہی دل میں تمنا ہے حیا کی شان ہو جائے، ہماری قوم کا ہے نوجوان عثمان ہو جائے. حضرات اب انشاءاللہ مزید جیسے جیسے موقع ملے گا آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوتا رہوں گا. حضرات میں آپ تمام حضرات سے مرتبہ پھر گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہندوستان کے ایک مایہ خطیب بلا تفریق مسلک و ملت، ان کی خطابت بڑی دل جمعی کے ساتھ ہندوستان کے دور دراز مقامات تک سنی جاتی ہے. ہمارے بیچ الحمدللہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الغفار صاحب